السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ لوگ کتابوں سے دور ہیں اور دین سے دور ہیں تو آپ کا اگر کسی ملحد سے واسطہ پڑ جائے تو آپ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو میں خود کو بھی کوئی عالم یا کوئی بہت بڑی چیز نہیں کہتا، لیکن اتنی گزارش کروں گا کہ کم از کم اپنے زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں اور علماء کے پاس جائیں، ان کے جو درس قرآن ہے، درس حدیث وغیرہ ہے وہ سنا کریں اور توجہ سے سنیں۔ یہاں محض ایک مثال کے لیے میں آپ کے سامنے ایک پوسٹ پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج بنا ہوا ہے، عورت ایک کھلونا یا انسان۔ اس کے ایڈمن کا نام غلام فاطمہ ہے، جو کہ مجھے نہیں معلوم کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن اس نے اسلامی نام رکھا ہوا ہے اور فاطمہ نام اسی لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی اس نام سے جذباتی وابستگی بھی ہے۔ تو یہ اس کی پروفائل پر جا کر دیکھیں تو اسلامی پوسٹیں بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اکثر عجیب قسم کے سوال کرتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر اس کی ایک پوسٹ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھیں۔ اس نے سوال کیا ہے، اگر آپ کے اللہ کا اسلامی نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے تو کیا آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عبادت گاہیں بنانے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو اس کے مختلف قسم کے دوستوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے کسی کے بھی سوال یا کسی کے جواب کا رپلائی نہیں دیا۔ جب میں نے اس پر کمنٹ کیا، یہاں پر ایک اور سادہ سے ہمارے بھائی ہیں وقاص علی خان، تو ان کا کمنٹ ہے، وہ کہتا ہے پوری دنیا میں میری عبادت کرنے لگ جائے تو مجھے رائی دانے برابر فرق نہیں پڑتا، اور اگر نافرمان ہو جائے تو بھی میرے تخت حکومت پر دراڑ نہیں پڑتی۔ یعنی کہ اپنی طرف سے جو جواب ان سے بنا انہوں نے وہ جواب دیا۔ اب آگے جا کر اس کے رپلائی دیکھیں کہ یہ کس طرح عام مسلمانوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے یہاں پر جواب دیا ہے، وہ کون ہے، کہاں ہے؟ تو میں نے یہاں پہ وقاص علی خان سے کہا کہ اپنے الفاظ پر غور کریں بھائی۔ تو یہاں پر جو کمنٹ تھا وہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ وقاص علی خان نے اس کے نیچے جو کمنٹ کیا تھا، نہیں وہ یہاں پر ہے، آپ دیکھیں۔ وقاص علی خان نے کہا تھا، نام تو خدا ہے، کبھی کہتا ہے میں آسمانوں پر رہتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں دلوں میں بستا ہوں، اب پتہ نہیں کتنا سچ ہے۔ یعنی کہ پہلے جو مسلمان اسے جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں اس سوال کے جواب میں اس کا اپنا ایمان بھی ڈگمگا گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر وہ بھی آ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ نام تو خدا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ نعوذ باللہ اس طرح کی بات کی۔ تو میں نے یہاں پر وقاص علی خان سے کہا کہ اپنے الفاظ پر غور کرے بھائی، اور نیچے اب پھر اس کو جو غلام فاطمہ تھی اس کو جواب دینے کی میں نے کوشش کی کہ اسلام تو اجازت دیتا ہے، اگر اسلام اجازت نہ دیتا تو 600 سال تک یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل نہ کرتے۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت 12ویں یا 11ویں صدی میں عیسائی نہانے کو بھی گناہ سمجھتے تھے، اس وقت مسلمانوں نے البیرونی یا اس طرح کے جو سائنسدان تھے انہوں نے کتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہوئی تھی، اور مسلمان اس وقت بھی خوشبو لگاتے تھے، پاک صاف اور اجلے ہوئے کپڑوں میں رہتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ہی علوم ایجاد کر چکے تھے۔ اور عراق میں، بغداد میں پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی موجود تھی جہاں پر عیسائی، یہودی سب آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور 600 سال تک وہ ہم سے ہی تعلیم لے کر اب ہمارے ہی خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آکسفورڈ وغیرہ کی آپ ہسٹری پڑھیں تو آکسفورڈ وغیرہ بھی 15ویں یا 16ویں صدی میں بنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمان اسپین میں اور اس طرح کے دیگر علاقوں میں کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا چکے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو مثال دی کہ 1000 سال تک مغلوں نے برصغیر پر حکومت کی، اگر اس کے باوجود غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، جو مسلمانوں کے کھلے دل اور میانہ روی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسلمان اگر ظالم ہوتے تو 1000 سال میں غیر مسلموں کا انڈا بچہ بھی نہ رہتا۔ اور جہاں تک اس فاطمہ نامی آئی ڈی کا تعلق ہے، یہ اسلامی نام کے پیچھے کوئی ملحد چھپا بیٹھا ہے۔ تو اس طرح میں نے کمنٹ کیا۔ اب دیکھیں کہ اس نے کس طرح کی بحث شروع کی اور کس طرح الجھانے کی کوشش کی۔ نیچے کے کمنٹ میں دیکھیں، اس نے کہا کہ سارے پورے مطلب اتنی لمبی بحث کا صرف ایک ہی جواب دیا، ایک ہی پوائنٹ اس نے پکڑا، وہ کہتا ہے ہاں 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 قادیانیوں کو بھی اجازت دے گا۔
تو پھر میں نے اس کے جواب میں اتنا ہی کہا کہ جس کی سرزمین ہے اسی کا حکم چلے گا۔ فرعون، نمرود، مرزا قادیانی جیسے گند بھی صاف ہو گئے تو تم نے بھی مار ہی جانا ہے، البتہ اپنے حصے کا گند ڈالتے جاؤ۔ یعنی کہ اللہ کی سرزمین ہے، اور پھر اللہ کی سرزمین پر باغیوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس نے زمین بنائی ہے وہاں پر صرف اسی کے فرمانبردار بندے رہ سکتے ہیں، اور جو اس کے فرمانبردار نہیں ہیں تو پھر اللہ پاک نے خود ہی قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ اس قوم کو ہٹا دے گا اور اس کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ پھر آگے دیکھیں اس نے کس طرح بحث شروع کی۔ اس نے کہا جس کی زمین ہے اسے بلائیں۔ اب ادب بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں اپنا گان بھی وہ پھینک رہا ہے کہ اسے بلائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر بلائیں۔ تو میں نے اسے مثال دی کہ تم نے میٹر لگوانا ہو تو اپنے علاقے کے 2 ٹکے کے کونسلر کے جوتے چاٹنے چلے جاتے ہو۔ اب اسی طرح اگر کوئی تھانے دار ہو تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر آؤ، آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کہ میں نے اسے کمنٹ کر کے مثال دی کہ جو ہم سے بڑا ہوتا ہے ہم اسے نہیں بلا سکتے بلکہ اس کے در پہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اسے کیسے بلائیں؟ لیکن اس نے کیا کیا، ساری جو دلیل تھی، جو کمنٹ تھے، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ انسان کس طرح پیدا ہوا ہے، غلاظت کا قطرہ تھا تو پھر وہ کیسے انسان بنا، اس پر تو غور کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ بھی نہیں، اس نے ایک پوائنٹ بھی نہیں لیا، صرف اگلا سوال داغ دیا کہ میں نے کونسلر کی مثال دی تو اس نے کہا یعنی آپ اللہ کے کونسلر ہیں؟ نعوذ باللہ، اب اس نے ایسی بات کر دی۔ مطلب علم، جہاں سے اندازہ مجھے ہوا ہے کہ اس بندے کے پاس علم نہیں ہے، یہ یہاں سے کوئی بھی پوائنٹ نہیں پکڑ رہا، صرف اپنا گاندھی پھینک رہا ہے۔ تو میں نے اگلے کمنٹ میں اسے بتا دیا، میں نے کہا میں نے کب کہا، تمہارے اس کمنٹ سے ہی پتہ چل گیا کہ تعلیمی معیار کیا ہے تمہارا۔ تو وہ تھوڑا سا بکھلا گیا۔ اگلے کمنٹ میں کہتا ہے اب آپ کس حیثیت سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے نہیں مل سکتا؟ یعنی کہ پھر میں اپنی حیثیت اس کے سامنے ثابت کروں کہ میں نعوذ باللہ اللہ پاک کا پیغمبر ہوں یا نائب ہوں یا کیا ہوں؟ تو مطلب اپنی ہی ذہن میں انسان کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جہاں پر اسے جواب دیا، میں اس کا غلام، نوکر اور عاجز مسکین بندہ ہوں، اور اس پر فخر بھی ہے، اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اس بات کا شکر کہ اس نے اپنے غلاموں میں پیدا فرمایا، ورنہ اس کے نادان نافرمانوں کی طرح فیک آئی ڈیز بنا کر اصلی چہرہ چھپاتا پھرتا۔ میں نے اب اسے تھوڑا سا دبانے کی کوشش کی تاکہ نفسیاتی طور پہ اس پر بھی پریشر پڑے، تو وہ بکھلا گیا اور اس نے کہا آپ اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں اور کہانیوں کے غلام ہیں۔ تو یہاں پر اگر میں نے احساس کمتری کی بات کی ہوتی کہ واقعی یہ اس طرح کہہ رہا ہے، بڑوں سے جو سنا ہے، تو یہاں پہ بات بگڑ جاتی۔ میں نے اسے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرا کوئی بڑا تو ہے، بے لگام تو نہیں ہوں، کوئی لگام ڈالنے والا تو ہے، اور واقعی اگر کسی کا کوئی لگام ڈالنے والا نہ ہو تو اسے تو آوارہ کتا ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنی تو کہتا ہے وہ خود مجھے آ کر جو حکم دے گا قبول ہے۔ اب اس کے پاس اللہ پاک آئے اور اسے حکم دے، یعنی کہ یہ چاہتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دی کہ لگام گدھوں کو ڈالی جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے اسے پھر اسی کا جواب دے دیا جس طرح اس نے بدتمیزی کی۔ میں نے کہا نہیں، انہیں ڈالنا بھی ضروری ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے بندر تھے بعد میں انسان میں کنورٹ ہو گئے۔ تو یہاں پہ اب جو اسلام سے پہلے یا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں انسانی نسل بڑھانے کے لیے جو سسٹم تھا، یعنی کہ بہن اور بھائی کا نکاح پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس پر اس نے تنقید کی ہے کہ اللہ پاک نے اس طرح کیوں کیا۔ تو یہاں پر گستاخانہ قسم کے جملہ اس نے استعمال کیا، بہن بھائی کے سیکس کے نتیجے میں پیدا ہونے والوں کا علمی لیول اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس وقت جو نسل انسانی بڑھی تھی اسلامی عقیدے کے مطابق، تو اس کو اس نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بندر سے انسان بنائے۔ وہ نظریہ اگر نہیں مانتے تو پھر یہ بھی غلط ہے کہ بہن بھائی کا تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جائز کی ہے تو وہ اسی کا حکم ہے، اب منع بھی کرنے والا وہی ہے اور اس کی اجازت دینے والا بھی وہی تھا۔ تو میں نے یہاں پر اسے تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ آگے پیچھے الجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شرمندہ نہ ہو، اس میں آپ کا کیا قصور، البتہ آپ مزید اس سلسلے کو روک دیجئے گا پلیز۔ یعنی کہ اب اسے بھی پتہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا غلط ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کچھ کرتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب جب انسان الجھتا ہے تو گندی باتوں کا جواب گندی باتوں سے دینا پڑتا ہے۔ تو وہ یہاں پر تھوڑا سا
بکلایا اور ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کبھی کبھار وراثت میں ملے قائد پر تنقیدی نگاہ بھی ڈالا کریں. جو اللہ پہلے نعوذ باللہ آگے اس نے پھر اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج تھا، تو یہاں پر اسے جواب میں نے دیا بھائی وہ محتاج کسی کا بھی نہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر سیکس کے بنا سکتا ہے، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی تخلیق کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں. البتہ ہر نظام کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، وہ چاہے تو بغیر بادل کی بھی بارش برسا سکتا ہے. اس نے ایک نظام قائم کر دیا ہے. اور جہاں تک بھائی بہن کے جو سیکس کی شریعت کی بعض شریعتوں میں اجازت تھی اس کا تعلق ہے، تو وہ بھی اسی کے حکم سے تھا، اور جب منع کیا ہے تو وہ بھی اسی نے کیا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے. اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو پہلی شریعتوں میں جائز تھی اور اب ناجائز ہو چکی ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ پاک کے حاکم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جب چاہے کوئی حکم نازل کر دے، جب چاہے کوئی حکم منسوخ کر دے. تو اس سے بڑی دلیل اور ہو ہی کیا سکتی ہے. تو پھر مجھے تھوڑا سا اندازہ بھی ہوا کہ شاید یہ کوئی مسلمان ہی ہو سکتا ہے کہ کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہو. میں نے پھر اسے یہ بھی کہا کہ آپ کے بحث مباحثے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر کوئی مایوس یا غصے والا انسان چھپا بیٹھا ہے، لیکن وہ میری غلط فہمی تھی. یہ بندہ ایک باقاعدہ مشن کے تحت فیس بک پر موجود ہے، اور پتہ نہیں اس گروپ میں اور کتنے ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ سر یہ کس سے کہانیاں ہیں، بارش کا تو ایک نظام موجود ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اپنے اللہ کو چیلنج کریں کہ وہ 10 منٹ میں بارش برسا کے دے. تو پھر صرف میں نے اتنا ہی کہا کہ یہ چیلنج کرنا چھوڑیں. جب ہم اپنے ابو کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ابو میرا چیلنج ہے ابھی مجھے گھر سے نکال کر دکھائیں، تو اتنی بڑی ہستی کو کون چیلنج کرے گا. اور بارش کا فارمولہ بنایا بھی تو اسی نے ہے. اب ابو کی مثال سے یہ مت کہہ دینا کہ پھر میں نے آگے خالی جگہ چھوڑ دی، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور باقی سوالوں کے جواب کون دے گا. میں نے اس سے تعلیم کا پوچھا تھا اور عمر کا پوچھا تھا تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی بچہ ہے یا شاید ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ ہو، یا اگر اس کی تعلیم پتہ چلتی تو یہ بھی پتہ چلتا کہ یہ کس مشن کے تحت یہاں پر بیٹھا ہے. لیکن اس نے اتنا ہی جواب دیا. ابو کو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، بے تو کسی بات کی. تو نعوذ باللہ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں پھر گستاخی کرتا ہے. میں نے صرف ایک ہی سوال دہرایا، میں نے کہا تعلیم کتنی ہے. تو اس سوال سے وہ پہلے تو بھاگا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن پھر نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ میاں سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ اس طرح کی بات کی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ فیس بک یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ایسے گروپس اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. اگر تو آپ جواب دے سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اپنے قلم کا حق ادا کریں. لیکن جواب نہیں دے سکتے تو اپنے بچوں اور اپنے اوپر خاص نظر رکھیں کہ ایسے گروپس میں نہ جائیں جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو. یہ لوگ ایسے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں کہ انسان بوکھلا کر رہ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی. اور ہوتا کیا ہے، صرف یہی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صرف بیان کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ وہ غیب پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو غیب کی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے تک محدود رکھا، ان کا علم نہیں دیا. جس طرح جنت، جہنم اور اس طرح کی چیزیں ہم نے وہ نہیں دیکھی، لیکن ان پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ علماء کی محفلوں میں جائیں، درس قرآن میں جائیں، اور درس حدیث ہو تو جائیں. یہ مت سوچیں کہ یہ دیوبندیوں کا درس ہے یا بریلویوں کا درس ہے یا اہل حدیث ہیں. آپ جائیں، وہاں سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اب اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. شکریہ.